اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. یہ سورہ انعام کی 191 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. کل بھی اس آیت کی تلاوت کی گئی تھی، اس آیت کو پڑھا گیا تھا، لیکن بات مکمل نہیں ہوئی. آیت کے صرف ایک ٹکڑے کا ترجمہ، اس کی تفسیر ہوئی تھی. یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد 2 آیتیں، 3 آیتیں ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان 3 آیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر شدہ وصیت نامہ بتایا کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نامہ، ایسا وصیت نامہ جس میں سیل لگا ہوا ہو، مہر لگا ہوا، دیکھنا چاہتا ہو تو قرآن کریم کی 3 آیتوں کو کیا کر لے، پڑھ لے. ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اور ذرا غور کریں گے تو 10 بات بھی ہے. 9-10 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے. سب سے پہلی بات، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، پیغمبر آپ یہ بات کہو لوگوں سے. تعالوا، آؤ ادھر آؤ. اتلو، میں تمہیں پڑھ کر کے بتاتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں. ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا چیزیں حرام قرار دی. کون سی چیزیں ہیں جن کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، جن کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. آدمی کو اپنے طور پر کسی بھی قسم کی پابندی لگانے کی اجازت نہیں. پابندی لگانے کا ادھیکار صرف اور صرف خالق و مالک، پیدا کرنے والے اس اللہ کو ہے. خود سے انسان کیا نہیں کر سکتا، کسی بھی بات کا اپنے اوپر نہیں سمجھ، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے. یہ سب پابندیاں خود سے لگانے کی کسی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اسی کو ادھیکار ہے. کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. تو کون سی چیزیں حرام ہیں، فرمایا میں تمہیں پڑھ کر کے بتاتا ہوں. ما حرم ربکم، تمہارے رب نے کیا چیزیں حرام قرار دی. سب سے پہلی چیز فرمایا لا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک مت کرو. اسی کو کارساز سمجھو، مدبر سمجھو، متصرف سمجھو، خالق سمجھو، معبود سمجھو، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. اس کے ساتھ کسی اور کو شریک. ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو. تو اس پر بات کل ہوئی تھی کہ ہر قسم کا شرک جلی ہو، شرک خفی ہو، حرام ہے. دکھنے میں آنے والا شرک ہے اور کچھ دکھنے میں نہیں آتے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، حرام ہے، مت کرو. شرک جلی سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اور شرک خفی سے گرچہ وہ اسلام کے دائرے سے تو نہیں نکلتا، لیکن اس کے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ حبط ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، باطل ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. دوسری چیز فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ان کی خدمت، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کی باتوں کو ماننا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا. حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا دعا بھی کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پرورش کی، تربیت کی، بڑی تکلیفیں اٹھائی انہوں نے ہمارے کو پالنے پوسنے میں. اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما.
زندگی میں بھی کرنے کا، ان کے مرنے کے بعد بھی کرتے رہنے کا، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تلقین کی ہے، دعا مانگو اپنے والدین کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ والدین کا حق ہے اولاد پر کہ جہاں وہ حسن سلوک کرتے، ان کی خدمت کرتے، ان کی ضرورت پوری کرتے، وہیں ان کے لیے دعا بھی کرتے رہنا، ان کی زندگی میں بھی، مرنے کے بعد تو کرنا ہی ہے۔ اپنے مرنے کے بعد نہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد، ماں باپ کے مرنے کے بعد میں ان کے لیے دعائیں مانگتے رہنا پانچوں وقت۔ جہاں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وہاں اپنے لیے بھی ہے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے بھی، اور تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگتا ہے، وہیں اس کی بھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ سب دعائیں قرآن کریم کی بتلائی ہوئی دعائیں، ان کو پڑھیں۔ اچھا یاد نہیں ہے تو کم از کم اپنی زبان میں تو دعا کرتے رہے۔ اللہ ماں باپ، ظاہر سی بات اللہ دیکھتا ہے نا کتنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے، ماں باپ کا حق کتنا ادا کرتا ہے، ماں باپ کی کتنا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع کریں گے؟ اس کی اولاد کو بھی ویسا ہی بنائیں گے۔ دلوں کو بدلنے والا، دلوں کو اللہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد ہماری بات مانے، ہمارے لیے دعا مانگے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم کو یاد رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم جو کریں گے ویسے اولاد بھی کریں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے تم جیسے اولاد کے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کرے گی، اولاد بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرے گی۔ سمجھ رہے؟ یہ قرض ہے، قرض ہے، یہ ادا ہو کر کے رہے گا۔ سمجھ رہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ آدمی کرتا ہے نا تو وہ ایک طرح سے قرض ہے ہمارے اوپر، اولاد کے ذریعے سے اس کا چکتا ہوتا ہے۔ وہ قرض کون چکانے والے ہیں؟ اولاد۔ اچھا کریں گے اچھا لوٹائیں گے اولاد، برا کریں گے برا لوٹائیں گے اولاد۔ اس لیے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، بلکہ بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہمارے اوپر ہے تو ماں باپ کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل، سب سے افضل عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ نماز کو، تو نماز کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے، پانچوں وقت نماز پڑھنا۔ بندہ اگر اس طرح کرتا ہے تو وہ اللہ کا حق کیا کر رہا ہے؟ ادا کر رہا ہے۔ جو بندہ اللہ کا حق ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا کریں گے؟ اسے ایک حدیث میں ہے کہ اسے جنت دیں گے، جہنم میں نہیں داخل کریں گے، کیونکہ وہ حق ادا کیا ہے اپنے پروردگار کا۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد یعنی اللہ کا حق پہلے، اس کے بعد کس کا حق؟ سب سے افضل عمل بتایا ہے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کر۔ تیسرے نمبر پر ہے جہاد، دوسرے نمبر پر ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ تو نماز پڑھنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ سب سے افضل عمل۔ لیکن ایک ہے جنڈر دو ہے نا، مرد بھی ہے عورت بھی ہے۔ مردوں کے لیے تو یہ حکم ہے ہی، عورتوں کے لیے بھی ہے کیا؟ ایک سوال، کیونکہ عورتیں عام طور پر شادی ہونے کے بعد کہاں چلے جاتی ہیں؟ اپنے سسرال چلی جاتی ہیں، وہ اپنے شوہر کے تابع ہو کر کے رہتی ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے اگر کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ وہ کیسے کر سکتی ہیں جبکہ وہ کس کے تابع ہیں؟ شوہر کے تابع ہیں۔ اور ماں باپ کہاں ہیں؟ ماں باپ نے تو ان کو رخصت کر دیا ہے، رخصت۔ ارے شادی ہوتی ہے نا، شادی ہونے کے بعد میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھماتا ہے؟ باپ اپنے داماد کے ہاتھ میں تھماتا ہے۔ آج تک تو ہم نے، اب اس کے بعد میں نہیں، کچھ ہوتے نا جی، رسم ہوتے ہیں، کرتا ہے، ہر ایک کو کرنا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کو دیا، ان کا الگ گھر بن گیا نہیں۔ تو پھر عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کہ ہمارے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے بڑا حق اس کے والدین کا ہے، اس کے ماں باپ کا ہے۔
اس کے بعد کا نمبر ہے بیوی کا. سمجھ رہے؟ عورت کے اوپر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ کا ہے. ہو گئی؟ خلاصہ ہو گیا کہ نہیں؟ ہاں، عورت تابع ہے شوہر کے، اس کے ماں باپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کے شوہر کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ماں باپ کو بھی اپنا ماں باپ سمجھ کر کے ان کا دیکھ بھال کرے. شریف فریضہ نہیں ہے. شریف فریضہ کن کے اوپر عائد ہوتا ہے؟ اولاد کے اوپر، جو میل اولاد ہے ان کی ذمہ داری ہے، فیمیل اولاد کی نہیں. فیمیل اولاد تو تابع ہے نا شوہر کے. سمجھ رہے؟ عورتیں تو تابع ہیں. اب کوئی بھی نہیں ہے دیکھ بھال کرنے والا، تو پھر اپنی کتنی کی باتیں اپنے شوہر سے منواتی ہیں یا عورتیں؟ نہیں منواتی. یہ ہونا، وہ ہونا، یہ کرنا، یہ کرنا. تو پھر یہ بات نہیں منوا سکتی کہ میرے امی ابا بہت تکلیف میں ہے، میری امی ابا کی ذرا آپ خدمت کرنے کو میرے کو ذرا چانس دو. رخصت لے کر کے جائے، شوہر سے حکم لے، اجازت لے کر کے جائے. شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت دے، کیونکہ وہ تکلیف میں ہے اس کے ماں باپ. اس طرح سے چلے گا. سمجھ رہے؟ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی بھی نہیں ان کے ماں باپ کو دیکھ بھال کرنے والا، تو پہلے درجے میں تو اپنے گھر میں لے کے آئے. اپنے گھر میں لے کے آئے، جہاں ہم نوکرانی کو کھلاتے پلاتے، ان کے لیے کیا فیسلٹی دیتے. ہاں، بعض گھرانوں میں نوکرانیوں کو بھی کیا اتنا سب کچھ دے دیتے ہیں، انہیں بعد میں پورا صاف کر کے چلے جاتی ہیں. ایسا ہوا ہے، ابھی پرسوں بھی ہوا. اتنا سب کچھ خیال کرتے، ان کے اکاؤنٹ پہ لاکھوں روپے کہاں سے آ گئے؟ چوری. پوری آزادی دے دی ہے نا. جب نوکرانی کو آپ آزادی دے سکتے ہیں، نوکروں کو آزاد دے سکتے ہیں، گھروں میں رکھ سکتے ہیں، آپ ان کے ہاتھوں میں چابی دے کر کے گھر چھوڑ کے جا سکتے ہیں، تو کیا اپنے سسرال کو، اپنے ساس سسر کو نہیں رکھ سکتے اپنے گھر میں؟ سمجھ رہے؟ اس طرح سے ان بوڑھے ماں باپ کو کیا کیا جائے گا؟ خیال کیا جائے گا. میں تو درجہ بتا رہا ہوں بس کہ حق سب سے بڑا کس کا ہے، کس کے ہمارے نبی نے بتایا. لیکن اس کے بعد ایسے بھی حالات آتے ہیں نا، تو کوئی بھی نہیں ہے ماں باپ کو دیکھنے والا. سیدھا اولڈ ایج ہوم میں ڈالنے کا نہیں. یاد رکھیں، آج ہم ان کو ڈالیں گے نا، کل ہماری بھی باری ہے، ہم کو بھی بوڑھا ہونا ہے. ہمیں بھی دیکھو بال پکڑے، بوڑھا ہر ایک کو ہونا ہے. باقی بڑھاپا ہے نا، اللہ سب کو تندرست رکھے. بڑھاپے میں بہت ضرورت پڑتی ہے ان کی. کس کی؟ کوئی ہمارا ساتھ، ہمارے کی خدمت کرنے والا ہو، کوئی ہمارے کو دیکھ بھال کرنے والا. اب ہمارے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، ہٹے کٹے ہیں نا، بہت ہٹے کٹے، اس کے لیے سمجھ میں آتا ہے. اٹھے تو بیٹھنے ہوتا نہیں، بیٹھے تو اٹھنے ہوتا نہیں. ایسی پوزیشن میں جب پہنچ جائیں گے نا، تو اللہ سب کو کسی کا بھی محتاج نہ بنائے، ہمیں کسی کے اوپر بوجھ نہ بنائے. دعا ہم یہی کرتے رہیں گے. ایک دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، یا اللہ ایسے عمر سے مجھے بچا جس عمر میں آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے، دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے، کسی کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے. ایسی پوزیشن آنے سے پہلے ہمارے کو کیا کر دیتے؟ کیوں؟ اس ٹائم پہ پتہ نہیں نا جی ہمارا کیا حال ہوگا. اگر سمجھو کہ اولاد اولڈ ایج ہوم میں ڈالی، کیا حال ہوگا؟ دیکھو وہاں کیا حالت ہوتی ہے اولڈ ایج ہوم میں. ترستے رہتے. ایسا نہیں کہ ان کے اولاد نہیں، اولاد ہے، اچھی حالت میں ہے. اس لیے مسلمانوں کو اولڈ ایج ہوم رکھ کر کے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے موٹیویشن بیان کر کے ان کو درست کرنا چاہیے. کن کو؟ جنریشن کو. بھائی اپنے ماں باپ کی خدمت خود کرو، اس کی طرف مت جاؤ. ہاں کبھی کیا ہوتا ہے، ایسے لوگ رہتے ہیں کہ اب ہم لوگ اگر نہیں کھولیں گے تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ کرسچنوں کے پاس ڈالیں گے. اب وہ لوگ کیا کریں گے؟ ایمان کو چھینیں گے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے اولڈ ایج ہوم کھولنے کی. سمجھ رہے؟ ورنہ کہاں ڈالیں گے اپنے ماں باپ کو؟ امریکہ میں ہے یار، جاپان میں ہے اولاد، کون لے کے جانے کا وہاں؟ ہم لوگ ادھر سیٹل ہو گئے، اور بیوی ہے چاہتی نہیں ہے کہ اس کے ساس سسر اس کے گھر میں ہو. اپنے ماں باپ کو تو رکھنا چاہتی ہے، لیکن اپنے شوہر کے ماں باپ کو نہیں سمجھ رہے. تو پھر کہاں رکھنا تھا ان کو؟ سیدھا اولڈ ایج ہوگی. سال میں ایک نہیں، زندگی میں ایک بار دو بار بھی آ کر دیکھتے وقت. ایسے بھی واقعات آئے ہیں کہ انتقال ہو گیا، کفن دفن کے لیے فون کر کے بیٹا بول دیا کتنا ہوتا ہے خرچہ میں بھیج دیتا ہوں، تم لوگ کیا کرو اس کا. انتکریہ کیا بولنے کا،
تجہیز و تکفین تو مسلمان کرتا ہے. یہ کیسا مسلمان ہے جو اس طرح سے فون کر کے کیا کرتے ہیں اور دیتے ہیں؟ یہ سب مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے، مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کا معاشرہ تو یہ ہے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، ان کا بڑا حق ہے. والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ اللہ نے ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ بتایا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. خیر اس پر تو بہت بات کی جا سکتی ہے، آگے ہم جاتے ہیں. ولا تقتلوا، اب تیسرا حکم ہے ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو قتل مت کرو افلاس کی وجہ سے، فقر فاقہ کی وجہ سے. املاق بولتے ناداری، فقر فاقہ. یہ ناداری فقر فاقہ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے تنگی ہے، تنگی ہے، اس کی وجہ سے فرمایا اپنی اولاد کو قتل مت کرو. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تنگی کے ڈر سے قتل مت کرو. یہاں تنگی کی وجہ سے قتل مت کرو اور وہاں تنگی کے ڈر سے. دو حالت ہوتی ہے انسان کی، تنگی میں ہے، خود کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب بچہ ہوگا تو اس کو کہاں سے میں کھلاؤں گا، سمجھ رہے؟ اس کا خود 2 وقت کا کھانا مشکل سے ہو رہا ہے. اب بچہ ہوگا تو اس کو میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو اس ڈر سے، فقر فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو. کیوں؟ روزی دینے والا نحن نرزقکم وإیاکم، تم کو بھی ہم روزی دیتے، ان کو بھی ہم روزی دیتے. تم کہاں سے روزی دینے والے آئے؟ کیوں ڈرتے ہو؟ بچہ ہوا تو اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ جہاں سے تم کھا رہے نا وہیں سے اس کو بھی کھلاؤ گے تم، ٹینشن مت کرو. ایک وہاں کہا گیا، اور ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل خشیۃ املاق. ابھی ناداری نہیں ہے، ابھی تنگی نہیں ہے، ابھی فقر فاقہ نہیں ہے، لیکن آئندہ کام بھی ہوا تو، سمجھ رہے؟ 2 بچے ہوئے، اب ایک اور 2 بچے ہو گئے، اور اس کے بعد اور 2 بچے ہوتے، کہاں سے کھلائیں گے ہم؟ ابھی تو ہے، حالت اچھی ہے، لیکن ڈر کہ زیادہ بچے ہو گئے تو بعد میں کبھی تکلیف آئیں گی، تنگی آئے گی، فقر فاقہ. فرمایا اس کی وجہ سے بھی قتل مت کرو. سمجھ رہے؟ ناداری فی الوقت ہے، اس کی وجہ سے بھی قتل مت کرو. فی الوقت ناداری نہیں ہے، فقر فاقہ نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، آئندہ تنگی ہونے کا ڈر ہے تو اس سے بھی قتل مت کرو. سمجھ رہے؟ اولاد کو قتل مت کرو. تو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات آئی کہ عرب لوگوں میں زیادہ تر اولاد کو قتل کرنے کی 3 وجوہات تھی. ایک کیا ہے؟ یہی فقر فاقہ کے ڈر سے کیا کرتے تھے، اور دوسرا لڑکیوں کو خاص کر کے قتل کرتے تھے. ان کو شرم آتی تھی، لڑکی کی پیدائش اپنے لیے باعث شرم سمجھتے تھے، بلکہ بے عزتی اس میں سمجھتے تھے. اس کو کون بڑا کر کے بعد میں شادی وادی کر کے دے. بچی کا جیسے کی پیدائش ہوتی اس کو کیا کرتے تھے؟ زندہ درگور کرتے تھے. کبھی کبھی تو تھوڑے وقت تک رکھتے تھے زندہ، اس کے بعد اس کو زندہ دفن کر دیتے. یہ قرآن کریم میں ابھی آپ کو پھر سے وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. 2 اور تیسری وجہ قتل کرنے کی، دیوی دیوتاؤں کے نام پر بلی دیتے تھے. اسے بلیدان بولتے تھے. ہم نے کیا کر دیا؟ بہت بڑا کام کر دیا. آج ہمارے انڈیا میں بھی ہے، کلکتہ میں ایک بہت بڑی دیوی ہے، اس کے نام پر کیا کرتے ہیں لوگ؟ اپنی اولاد کو ہی قتل کر دیتے، اولاد کی بلی چڑھا دیتے. یہ بھی کیا کرتے؟ تو یہ 3 وجہ سے اولاد کو قتل کیا جاتا تھا. اللہ تعالی نے فرمایا اولاد کو قتل مت کرو، اولاد کو قتل مت کرو. یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے. اب اس زمانے میں برتھ کنٹرول بننے کا جو چیز ہے نا، یہ ایک نئی بدلی ہوئی شکل ہے. اولاد کو قتل کرنے کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے برتھ کنٹرول. اب اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ نسل بندی کرائی جاتی ہے کہ بچے ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ کبھی کبھی اس کی تھیلی سے نکال دیتے، عورت کا جو بچہ دانی ہوتا ہے نا اس کو نکال دیتے. سمجھ رہے؟ یہ سب اسی کی شکل ہے بدلی ہوئی. سمجھ رہے؟ اگر مقصد دین ارادہ یہی ہے کہ کہاں سے کمائیں گے، ہم 2 ہمارا ایک، ہم 2 ہمارے 2 بھی نہیں، ہم 2 ہمارا ایک، بس. بچے 2 اچھے، کیا بولتے ہیں؟ بچے 2 اچھے، بچے 2 اچھے، اتنا. اس سے زیادہ اس کے لیے کیا کرتے؟ ہتھ کنڈے اپناتے، نسل بندی کراتے ہیں. اسی طرح عورت کے بچے. یاد رکھیں یہ بھی اسی کی شکل ہے.
سمجھ رہے؟ یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے برابر ہے. نہیں پیدا چھوئے نہیں نا، پیدا ہونے سے تم کیا کر رہے ہیں، یہ بھی اس کی ایک شکل. ہاں اگر عورت اور اس کا مرد بیمار ہے، کسی اللہ حفاظت فرمائے ایڈز کی بیماری میں، کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، بچہ ہوگا تو اس بچے دانی میں کینسر ہو گیا، ایڈز ہو گیا، تو بچے کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. اس طرح کا اگر مرض ہے، بیماری ہے، تو پھر بات الگ ہے. اس کے لیے کیا کرتا ہے آدمی، بچہ نہیں ہوئے جیسا کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے چلے گا. سمجھ رہے؟ اس میں بھی اگر بچہ ہو گیا، سمجھو 4 مہینے کا ہو گیا، 16 ہفتے ہو گئے، 16 ہفتہ ہونے کے بعد میں کچھ بھی ہو، اسے کیا نہیں کر سکتے، اسقاط نہیں کر سکتے. اسے کیا بول دے گا انگلش میں، ایبورشن نہیں کر سکتے. سمجھ رہے؟ 4 سے پہلے ہے، اور معتبر ڈاکٹر بول رہا ہے، مسلمان ڈاکٹر بول رہا ہے کہ خطرناک بیماری ہے. یہ اگر ہو جائے گا تو بچہ کچھ موروثی بیماری رہتے ہیں، موروثی بولے تو خاندانی بیماری، وہ بچے کو لگا ہے، معتبر مسلمان ڈاکٹر، تب 4 مہینے سے پہلے سے اس کو کیا کر سکتے، اس کے بعد نہیں. اب تو مسلمان اللہ حفاظت فرمائے غلط کام کہاں کرتے، کیرلا میں کرتے، منگلور میں آ کر کے ایبورشن کراتے. ایسے کتنے کی ہاسپٹل ہے بتاؤ گے؟ ان لوگ خود ہاسپٹل والے بولے تو وہاں پہچان والے رہتے ہیں نا، ادھر پہچان والے نہیں رہتے. ادھر حل کیا کرتے، کون کیا سو، ماموں کیا سو، چاچا کیا سو. بچے کا باپ کون، ماموں، چاچا، بھائی. اللہ حفاظت، کبھی کبھی تو باپ بھی غیر کا نہیں مسلمان کا. اللہ حفاظت فرمائے. تو بھائی اولاد کو قتل کرنا کسی بھی وجہ سے ہو مت کرو، اولاد قتل مت کرو. اسی لیے وقت پر شادی کرنا بولتے نہیں، بولے تو ایسا چھوڑے گا. خیر، ولا تقتل. تو اس زمانے میں اولاد کو قتل کرنے کی ایک نئی شکل کیا ہے، یہی حمل نہیں ٹھہرنا. اس کے لیے کیا کرتے ہیں، کچھ اپائے. مجبوری ہے، بات الگ ہے. یعنی عورت کے اندر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے بچہ کو سنبھالنے کی، 9 مہینے بچے رکھنا ہے، طاقت نہیں ہے، بیماری ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، آپ کیا نہ کرو، کنڈوم استعمال کرتے ہیں، مکروہ ہے. اگر مقصد یہی ہے کیا، کون پالے گا بچہ ہو تو اس کے لیے کنٹرول، برتھ کنٹرول، اس کے لیے کنڈوم استعمال کرتا ہے یا اور کوئی ادویات استعمال کرتا ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے. ہاں بیماری ہے یا بچہ جو ہونے والا اس کو بیماری لگنے کا خطرہ ہے اور معتبر ڈاکٹر نے کہا ہے، تب جا کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں، حمل روکنے کی کچھ اپائے اپنا سکتے ہیں، کچھ طریقے اپنا سکتے ہیں. ورنہ نہیں. سب کچھ کس کے اوپر ڈیپینڈ ہے، نیت کے اوپر ہے، ارادے کے اوپر. کس ارادے سے یہ کنٹرول کر رہا ہے، برتھ کنٹرول کر رہا ہے، بچوں کو کنٹرول کر رہا ہے، کس وجہ سے. کوئی بچوں کو وقفہ دیتے 2 سال جانے دو، ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا نہیں ہے، بچے نہیں ہونے کا نہیں ہے، بلکہ ابھی بچہ ہوا ہے، ابھی دوبارہ اگر ٹھہرے گا تو کیا ہو جائے گا، 2 بچے کو سنبھالنا پڑے گا، ایک بچے کا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. اس طرح اگر وقفہ رکھتا ہے، اجازت ہے. ایک دم سے نہیں چھونا، ہمارے دو ہی بچے، 2 ہی اچھے، یا ہم دو ہمارا ایک، یہ سب جو ہے نا، یہ تو کافروں کا نعرہ ہے، ان کا اعلان ہے. مسلمان کا یہ نہیں ہو سکتا. پہلے مسلمانوں کے کتنے بچے ہوتے تھے، ماشاء اللہ. اب وہ بھی ہونے دیتے نہیں. شروع میں اچھا انجوائے کریں بولتے، اچھا انجوائے کرو بولتے، اس کے بعد میں دیکھیں گے بڈھے ہونے کے بعد بھی بچہ ہونے. شروع میں انجوائے کر رہے ہیں. انجوائے کرنے کا ٹائم ہے نا 15 سال سے ہے. 15 سال کی عمر میں شادی کر، انجوائے کریکٹ انجوائے کر. 30 سال کے بعد میں شادی کریں انجوائے کرنے کے. 15 سال گئے اس کے برباد. کریکٹ عمر کون سی ہے، 15 سال. جیسے بڑی ہو گئی، بڑا ہو گیا، یہ انجوائے کرنے کا ٹائم. وہ ٹائم میں شادی کرتے ہیں، انہوں کہاں جا کے انجوائے کرتے. اس کے بعد انہیں شادی کے بعد انجوائے کرنے گئے. انہیں بولتے میں پہلے سے انجوائے کر پایا ہوں، ابھی کیسے انجوائے. معاف کرنا، تفسیر میں سب بات آ رہی ہے. ولا تقتل اولادکم. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں یہ سب چیزیں اولاد کو قتل کرنے کی، اس کے مرتکب ہم نہ ہوں. ہاں بیماری وغیرہ ہے تو بات الگ ہے، وہ بھی یاد رکھیں. میں نے کہا نا 4 مہینے سے پہلے تو
اجازت ہے. 4 مہینے کے بعد اجازت نہیں ہے. اگر کوئی 4 مہینے کے بعد میں مطلب پیٹ میں 4 مہینہ ہو گیا بچے کو, اس کے بعد میں کسی بھی وجہ سے قتل کرتا ہے, نہیں ڈاکٹر بولا بیماری ہے, اس کا ہارٹ ویک ہے, اس کا ہارٹ میں ہول ہے, گول ہے, جو بھی بولو, اجازت نہیں ہے. جیسے زندہ بچہ اگر بیمار ہے, زندہ بچہ بیمار ہے, اس کے اندر بیماری ہے, مارتے؟ میں پوچھ رہا ہوں, مارتے؟ ارے 4th اسٹیج میں پہنچ گیا آدمی, کس میں؟ کینسر میں, مارتے؟ نہیں نا, مارتے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ کو, ایک دم ایسی پوزیشن میں پہنچ گیا, اب بس چند دن کا مہمان ہے, مارتے؟ نہیں مارتے. بالکل اسی طرح 4 مہینے کے بعد میں مارنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی 4 مہینہ ہونے کے بعد بچے کو کسی بھی وجہ سے مارے گا, کیا وہ ایبوریشن کرے گا, وہ اس کے مصداق بنے گا. ولا تقتلوا اولادکم, بہت بڑا حرام کام اس نے کیا, کیونکہ حرم ربکم, تمہارے رب نے حرام قرار دیا ہے اولاد کو قتل کرنا, بہت بڑا اس نے گناہ کر دیا. سمجھ رہے؟ اس کے لیے اس سے بچنا چاہیے مسلمان. اولاد کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے, انہیں بھی رزق دیتے. روزی تم کہاں سے دینے آ گئے؟ روزی دینے والے تو ہم ہیں. ارے ہم اپنے آپ کو روزی دے سکتے؟ ہم اپنے بچوں کو کیا دیں گے؟ اپنے کچھ روزی نہیں دے سکتے ہم. سمجھ رہے؟ کوئی بول سکتا ہے میری روزی میں ہی کر رہا ہوں؟ روزی دینے والا اللہ ہے. ایک چونٹی کو ہم روزی نہیں دے سکتے, چونٹی کو. تو بچے کو کیا روزی دیں ہم نے؟ روزی دینے والا اللہ ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے, روزی اللہ دیتا ہے. اس لیے فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم, تمہیں بھی ہم روزی دیتے اور ان کو بھی روزی ہم دیتے. کم تمہیں, ایاہم ان کو بولے تو اولاد. یہ 3 حکم ہو گئے. چوتھا حکم فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. فواحش, فاحشتن کی جمع بے حیائی, بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ. ما ظہر منها, ظاہری ہو, وما بطن یا باطنی. کھلم کھلا بے حیائی, اس کے بھی قریب مت جاؤ. اور جو کھلم کھلا نہیں, چھپ کر کے کی جانے والی بے حیائی, ورنہ اس کے بھی قریب مت جاؤ. سمجھ رہے؟ کھلم کھلا کیا جانے والا گناہ ہے, وہ بھی مت کرو. چھپ کر کے کیا جانے والا گناہ ہے, وہ بھی مت کرو. عرب لوگ بولتے تھے کھلم کھلا گناہ کیا ہے, کرنا نہیں سو, چھپ کو کتنا بھی کرو. استغفر اللہ. سمجھ رہے؟ یہ اپنے طرف سے ان لوگوں نے پابندی بنائی تھی, سب کے سامنے کرنا کو بھائی, جا کے کمرے میں کرو. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, نہ باطنی نہ ظاہری, نہ کھلم کھلا کرنا, نہ چھپ کر کے کرنا. قریب بھی مت جاؤ. کرنا تو دور کی بات ہے, اللہ نے کیا فرمایا؟ قریب بھی مت جاؤ. آپ سمجھ رہے؟ ایک ہے کرنا اور ایک ہے قریب نہ جانا. زنا بے حیائی, زنا کیا ہے؟ بے حیائی, سب سے بڑی بے حیائی زنا کرنا. اب زنا کرنا مت, یعنی زنا کے قریب بھی مت جاؤ. قریب کے جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بات چیت کرنا ہے, چیٹنگ چاٹنگ کرنا ہے, کال کرنا ہے, ملنا ہے, یہ سب قریب. سمجھ رہے؟ قریب جانا ہے. مت کرو, قریب مت جاؤ, مطلب کسی اجنبی سے کبھی بات مت کرو. سمجھ رہے؟ یہ ہے قریب نہ جانا. قریب گیا تو یاد رکھے بے حیائی ایک ایسی چیز ہے, وہ مغناطیس کی جیسا, یعنی میگنیٹ کی طرح ہے. جیس میگنیٹ کیا کرتا ہے, اس کے قریب آتے اس کو کھینچ لیتا ہے. بالکل اسی طرح بے حیائی ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کے قریب جائے گا تو بے حیائی اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اور یہ عقل تجربہ سب بتاتا ہے. کیا بولتا ہے آپ؟ قریب جانے سے آدمی کیا ہوتا ہے, اس کو مبتلا ہوتا ہے. نہیں ذرہ خالی بات نہیں کرنے, خالی ایسا کر کے کتنی کی لڑکیاں نے اپنی زندگی کو برباد کیا, اپنے ایمان کو خراب کیا, اپنے عزت کو تو خراب کیا ہی نا, ایمان کتنے کے خراب ہو جاتے ہیں لڑکیوں کے. کیا بھی نہیں نا, خالی بات کرنے کا. وہ بولتے نا ہنسی تو پھنسی بول کر کے, کبھی نہیں کرنا چاہیے لڑکی. بچپن سے تربیت کرنی چاہیے بچوں کی. ہنسی پھنسی بالکل اسی طرح. چیٹنگ چاٹنگ ذرا بھی, آج کل تو بڑا نازک مسئلہ ہے, بڑا نازک. کس طرح سے فون نمبر لے کر کے کیا کچھ کیا جاتا ہے. قریب بھی مت جاؤ, اللہ نے فرمایا قریب بھی مت جاؤ. کھلم کھلا آج اللہ حفاظت فرمائے. بے حیائی کھلم کھلا بھی منع ہے, چھپ کر بھی کرنا منع ہے. یہ جتنے سارے فلمیں بنتی ہیں نا, جتنے سارے کلبز ہیں, اور جتنے سارے ساحلی تفریح گاہ ہیں. ساحلی تفریح گاہ سمجھ, سمندر کے کنارے
تفریح گاہ بنتے ہیں، اسے بیچ بولتے ہیں. ہاں جہاں کچھ ذرا بیچ دیکھا، اب دیکھو ادھر پڑنمبر کے پاس جاؤ، مڑپی دکھ جاؤ، کاپ کے نہیں جاؤ، اس طرح سا. اور گوا تو بولنے کا چلا نہیں، کھلم کھلا بے حیائی دیکھنا ہے. اللہ ہم کو نہ دکھائے. ایک بتا رہا ہوں، گوا جاؤ ویسا کیا ٹورسٹ، ہمارے کیا ہے پیسہ ٹورسٹ، زیادہ تر غیر کیا ہے کھلم کھلا بے. یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ امپورٹ یورپ سے آ رہا ہے. وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کھلم کھلا. اس میں کیا ان کے یہاں یہ شرم بولے، انہوں نے سیکھ ایک بیماری ہے. کیا ہے شرم؟ لڑکا لڑکی کھلم کھلا ملا کر ہاتھ جانا، چما چاٹی کرنا، فلاں کرنا. آہستہ آہستہ ہمارے اس مغربی کلچر ابھی ہمارے مشرقی ممالک میں بھی آ رہا ہے. کیا آ گیا؟ ورنہ کھلم کھلا بے حیائی مت کرو، چھپ کر کوئی مت کرو. آج کل ایسے ایسے ویب سائٹس آئے ہیں، ایسے ایسے انٹرنیٹ میں اپلوڈ ہوتے ہیں ویڈیوز. اللہ حفاظت فرمائے. 35 سال 40 سال بعد میں ایک زمانے میں لوگ جانتے تھے ایک بات کو، وہ بچے آج 7-8 سال کی عمر میں جاننے لگے. یہ سب کس کی وجہ سے؟ یہ سب اس کی وجہ سے. یہ بلا بدتر ان لوگوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، ایسے ایسے ویب سائٹ بنائے ہیں کہ تاکہ مسلم قوم تباہ برباد ہو جائے، کہ ان کے اخلاق تباہ ہو جائے، ان کا ایمان تباہ ہو جائے، اور ان کا معاشرہ تباہ ہو جائے. جیسے یورپ کنٹری کا کوئی معاشرہ نہیں، آج فیملی سسٹم ایک دم چوپٹ ہو کر کے رہ گیا. وہاں ماں باپ، بیوی بچے، حقوق وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں. وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہی ایسا ہو جائے. اس کے لیے ایسے ایسے ویب سائٹ. اب ظاہر سی بات ہے، میں نے کہا نا کہ آدمی یہ بے حیائی جو ہے نا میگنیٹ کی طرح ہے، ذرا آپ نزدیک جائے کھینچ لیتا ہے، کھینچ لیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی پتے کی بات فرمائی، قریب ہی مت جاؤ. کرنا تو دور کی بات ہے، قریب ہی مت جاؤ. کھولو ہی مت وہ ویب سائٹ. نہیں ذرا دیکھ نا، مت کرو. ولا تقربوا الفحاش ما ظهر منها ما بطن. قریب بھی مت جاؤ بے حیائی کے، قریب بھی مت جاؤ. عمل کرتے ہیں ہم لوگ؟ میں پوچھ رہا ہوں. گھور کر کے دیکھتے ہیں. کبھی دیکھا اس نے لڑکی کو؟ اللہ حفاظت کرو. انتظار میں رہتے ہیں کسی کا کال آ جائے، کوئی ہم سے بات کرے. اللہ حفاظت کرو. کیا ہے یہ؟ جیسے ہم چلیں گے نا ویسے ہی نا ہمارا اولاد بھی چلے گی. ہم پردہ نہیں کر رہے تو ہمارے اولاد پردہ کرے گی. پردہ اسی لیے تو ہے. پردہ کس لیے؟ بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے. اس کے لیے پردہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اتنا اہتمام کیا عورتوں کے پردے کا، حیا کا. اللہ ٹائم ہو گیا. کوئی گھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نا، اس کے بارے میں بھی ہے. وقرن فی بیوتکن یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اللہ اکبر. فرمایا بات کرتے ہوئے بھی وہ جو نزاکت والی آواز ہوتی ہے، عورتوں کی ایک فطری آواز ہوتی ہے نزاکت لیے ہوئے، اس طرح سے بات مت کرو. تھوڑا سخت لہجہ اپنا فون میں، ہلو. کوئی اجنبی مرد بات کرتا ہے اس طرح سے، سامنے والا چاہے بدتمیز بولے، کچھ بھی بول لے، عزت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. بھاڑے میں جائے بدتمیز تمہاری، تم بولو. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ عورتیں اس طرح سے رہے. کسی اجنبی مرد سے ملنا دور کی بات ہے، بات کرنے میں بھی کیا رہنا. سمجھ رہے؟ کچھ ایسی عورتیں ماشاءاللہ ہیں جو کسی غیر سے ہاتھ تک نہیں ملاتی. اور آج ہم لوگ ایسے اسکول میں داخل کرتے ہیں کہ وہاں تو بے حیائی سکھائی جاتی ہے. ایکول کیا ایکول، اور کیا کو ایجوکیشن سکھایا جاتا ہے باقاعدہ. وہ بولتے ہیں ابھی دیکھو پشتو تک کے کرسچن لوگ بھی کیا کرتے تھے، اپنے اس میں سپریٹ رکھتے تھے، لڑکیوں کا الگ لڑکوں کا. اب تو مکس کر دیا ان لوگوں نے. سمجھے؟ ایکول کو ایجوکیشن. ایسا کرے تو بچے اچھا پڑھتے گئے. بچے کس کو پڑھتے؟ کتاب پڑھنے کا کم، ایک دوسرے کو پڑھنے کا زیادہ. لڑکا لڑکی کو پڑھنے جانے کا، لڑکی لڑکے کو پڑھنے جانے کا. یہ سب بے حیائی کی شکلیں ہیں جو آج ہم اسکولوں سے ہی کیا کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قریب بھی مت جاؤ. مطلب کیا؟ ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھی داخل مت کرو یار. کرو گے تو ظاہر سی بات ہے تمہارے بچے بھی کیا ہو جائیں گے، بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد سر پیٹنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. پہلے الرٹ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. اللہ کا حکم ہے کہ
کہ تم قریب بھی مت جاؤ، اپنی اولاد کو بھی اس بھیٹ نہ چاہو، اس جہنم میں مت داخل کرو. سمجھ رہے؟ بہت خطرے والی بات ہے. نہیں ہمارے بچے بچیں گے باپ، وہ دوسرے کرنے کا. ہمارے بچے ماشاءاللہ ولی صفت، فرشتے پیدا ہوتے ہی فرشتے. سمجھ رہے؟ فرشتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایسا ہو سکتا ہے؟ کیسا؟ تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، کسی اور کو بتائیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کی بات نہیں چلے گی. اس لیے فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما، اس پر بھی کتنا بھی بولے کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں بھائی بھائی ہیں، ساتھ ساتھ رہتے. حیا گئی ایمان بھی چلے جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے حیائی کا ارتکاب مت کرو، بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ. کیونکہ بے حیا آدمی ہو جاتا ہے تو پھر سب کچھ کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے. کہ درندہ بھی شرما جائے اس طرح کی حرکت کرتا ہے. اس لیے کبھی بھی بے حیائی کا کام نہیں کرنے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی. ابھی صرف کتنے باتیں ہوئی؟ 4 باتیں ہوئی. ابھی اور 9 باتیں باقی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اللہ ان باتوں پہ عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق اور طاقت عطا فرمائے. ہر طرح کی بے حیائی سے گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا